کہانی کے سٹارٹنگ میں ہمیں 4 دوست دیکھنے کو ملتے ہیں جو ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے گروپ میں 3 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام مائک تھا۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ہیلووین آ رہا ہے تو کیوں نہ ہم دوسروں کو پریشان کریں۔ مائک کہتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح میں جیکب کو تنگ کروں گا، میں اسے اذیت دوں گا۔ در حقیقت جیکب ایک معصوم لڑکا ہے۔ مائک ہر سال اسے تنگ کرتا ہے۔ یہ منصوبہ سن کر ان کی خاتون دوست انہیں روک لیتی ہے کہ آپ کو دوسروں کو اس طرح سے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جیکب کا کیا قصور ہے کہ آپ لوگ اسے ہر سال تنگ کرتے ہیں؟ مائک کہتا ہے کہ تمہارا سوال خود اس کا جواب ہے، ہم اسے ہر سال تنگ کرتے ہیں اور ہم سب اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ تم نہیں جانتی کہ اسے تنگ کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ لڑکی اپنے بہترین دوست کو بھی روک لیتی ہے جو اس گروپ میں موجود تھا کہ تم یہ سب نہیں کرو گے، لیکن جب مائک اس کی بات نہیں مانتا تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک اور اس کے سب دوست وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ پھر وہ بل دینے کے لیے مینیجر کے پاس جاتے ہیں۔ پھر مینیجر ان سے پوچھتا ہے کہ ہیلووین آ رہا ہے تو آپ کا ہیلووین کا کیا منصوبہ ہے؟ مائک سے بتاتا ہے کہ ہم ایک لڑکے کو بہت بری طرح سے اذیت دیں گے، ہمیں بہت مزہ آئے گا۔ مینیجر بھی اپنی دلچسپی ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی یہ دیکھنا چاہوں گا کہ تم اس کو اذیت کیسے دو گے۔ مائک انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا اور میرے دوستوں کا منصوبہ ہے۔ مینیجر اس سے درخواست کرتا ہے۔ آخرکار مائک اس کو جیکب کو اذیت دینے کے لیے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ جیکب کون ہے۔ وہ ایک ذہنی لڑکا ہے جس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ وہ زیادہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ اسے کینڈیز کھانا بہت زیادہ پسند تھا۔ اسے مکئی کی کینڈی سب سے زیادہ پسند تھی۔ وہ اس کینڈی کو اپنے ساتھ ایک کدو کی ٹوکری میں رکھتا تھا۔ وہ ایک میلے میں جاتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ وہاں پر ایک مزدور تھا تو میلے کا مالک اس سے کہتا ہے کہ پوری محنت سے کام کرو، لہذا یاد رکھو کہ ایسی حرکتیں نہ کرو جو ہماری بےعزتی کا باعث بنے۔ پھر وہ مالک کہتا ہے کہ شو شروع ہونے والا ہے تو تیار ہو جاؤ، لیکن جیسے ہی جیکب باہر آتا ہے مائک اور اس کے دوست اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اسے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جیکب اس سب کو برداشت کرنے سے بیزار تھا۔ وہ مائک کو دھکیل دیتا ہے تاکہ وہ اسے نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن مائک غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ اسے بری طرح مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے دوست بھی اسے مار رہے تھے، اس کی وجہ سے جیکب وہیں پر مر جاتا ہے۔ مائک کی دوست بھی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ وہاں پر چھپ کر کھڑی تھی، لیکن وہ گھبرا جاتی ہے کہ کیسے وہ کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مائک اور اس کے دوست گڑ جاتے ہیں، انہیں یہ افسوس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی کی جان لے لی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جیکب کی غلطی تھی، ہم ہر سال اسے اذیت دیتے ہیں اور وہ ہماری اذیت برداشت کرتا ہے، لیکن اس سال اس نے اپنی حفاظت کے لیے مجھے دھکا دیا تو کیا میں غصے میں نہیں آ سکتا؟ یعنی وہ لوگ کتنے ظالم تھے۔ کہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی دوست کو جیکب کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا۔ جب میلے کا مالک دیکھتا ہے کہ کسی نے جیکب کو مار دیا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے کہ کوئی کیسے میرے ملازم کو مار سکتا ہے۔ وہ ایک نیک دل انسان تھا۔ وہ جیکب کی لاش کو اٹھا کر اندر لے جاتا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر ایک ماسک لگاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک رسم ادا کرتا ہے جس کی وجہ سے کسی کی روح جیکب کے جسم میں آ جاتی ہے۔ اب زخمی جیکب زندہ ہو جاتا ہے اپنے قتل کا بدلہ لینے کے لیے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی دوست شہر کے شیرف کے پاس جاتی ہے۔ وہ اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ کس نے جیکب کو مارا اور کیسے مارا۔ یہ سن کر شیرف کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کر لیا ہے، لیکن ابھی تک مجھے اس کی کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ لیکن جب شیرف کو پتا چلتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے اسے اذیت دی تو وہ یقین نہیں کر پاتا کہ میں شیرف ہوں اور میرا بیٹا یہ کیسے کر سکتا ہے۔ وہ سیدھا میلے کے مالک کے پاس جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ جیکب کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مالک کہتا ہے کہ انہوں نے غلط سمجھا کہ وہ مر گیا ہے، وہ زخمی تھا اور میں نے اسے آرام کرنے کے لیے گھر بھیج دیا ہے۔ یہ سچ تھا، ہم اس مالک کے اس عمل کے بعد جیکب کی موت کو شمار نہیں کر سکتے۔ شیرف جیکب کے گھر جاتا ہے اور دروازے پر دستک دیتا ہے، لیکن جب کوئی دروازہ نہیں کھولتا تو وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ پھر ہم مائک کی دوست کو دیکھتے ہیں۔ اس کا دوست اس سے ملنے آتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ شیرف نے تحقیقات کی ہیں، اسے پتا چلتا ہے کہ جیکب ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ سن کر وہ سکون محسوس کرتی ہے کہ شکر ہے جیکب زندہ ہے۔ پھر ہم مینیجر کو دیکھتے ہیں جس نے مائک کے ساتھ مل کر جیکب کو مارا تھا۔ وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ میرا ہیلووین بہت اچھا گزرا، میں نے پہلی بار بہت زیادہ مزہ کیا۔ اس کے بعد وہ واش روم میں جاتا ہے اور وہاں کدو کی ٹوکری تھی، اس ٹوکری میں کارن کینڈی تھی، وہ اسے کھانے ہی والا تھا۔ اسی دوران جیکب وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ جیکب اسے بہت بری طرح مارتا ہے اور اس کا پیٹ چیر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ایک قاتل سے بدلہ لے لیا۔ شیرف بھی وہاں پر پہنچتا ہے اور تفتیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کارن کینڈی ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ جب شیرف تفتیش کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ مینیجر بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے جیکب کو اذیت دی۔ اسے شک ہو جاتا ہے کہ یہ سب جیکب نے کیا ہے، جیکب نے اسے مار دیا۔ مائک کی دوست بھی وہاں پر موجود تھی اور وہ اپنے بہترین دوست کے ساتھ آئی تھی۔ شیرف بھی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ وہ سب کچھ مائک اور اس کے دوستوں کو بتاتا ہے۔ مائک کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جیکب کسی کو قتل کرے، اس میں کوئی ہمت نہیں ہے، اگر اس میں ہمت ہوتی تو وہ اپنی حفاظت کر سکتا تھا اور شاید مینیجر کے کسی دشمن نے اسے مار ڈالا ہو۔ ضروری نہیں کہ یہ جیکب ہی ہو۔ سب اس سے متفق ہو جاتے ہیں کہ شاید
یہ ان کا وہم ہو، لیکن جیسے ہی وہ مائک کے دوست کے گھر سے نکلتے ہیں اسے عجیب حرکتیں محسوس ہوتی ہیں۔ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اسے بھی کدو کی ٹوکری نظر آتی ہے۔ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ یہاں کیسے آئی۔ اسی دوران اسے حیرت میں جیکب اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی اپنے ہاتھ سے کھینچ لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فوراً مر جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیرف کو شک ہے کہ یہ قتل جیکب نے کیا ہے۔ وہ دوبارہ میلے کے مالک کے پاس جاتا ہے۔ مالک کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ زخمی تھا اور میں نے اسے آرام کرنے کے لیے گھر بھیج دیا۔ وہ بات کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک پولیس آفیسر وہاں پر آتا ہے۔ وہ شیرف کو بتاتا ہے کہ مائک کا ایک اور دوست مارا گیا ہے۔ جب شیرف وہاں پر پہنچتا ہے تو اسے وہاں پر فوراً کینڈی ملتی ہے۔ اب شیرف کے شک و شبہات حقیقت میں بدل جاتے ہیں۔ وہ جیکب کے گھر جاتا ہے لیکن اسے وہاں پر جیکب نہیں ملتا۔ جب وہ اس کے بستر کے نیچے دیکھتا ہے تو اسے ایک عجیب لاش ملتی ہے۔ یہ ایک پرانی لاش تھی۔ یہ جیکب کی ماں کی لاش تھی، لیکن اس لاش کا ان قتلوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ شیرف خود جیکب کی تلاش میں نکلتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے مائک کو کہتا ہے کہ تم گھر پر رہو اور باہر مت آنا کیونکہ تمہاری زندگی کو خطرہ ہے۔ شیرف پورے شہر کے میلوں، کارنیوال اور تقریبات کو روک دیتا ہے۔ وہ سب کو کہتا ہے کہ اپنے گھر میں رہو۔ یہ سب سن کر غصے میں آ جاتے ہیں۔ میلے کا مالک کا عملہ بھی اس پر غصے میں آ جاتا ہے کہ تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ہم کیسے کمائیں گے۔ پھر ایک آدمی جس کا نام ٹائلر تھا میلے کے مالک سے ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تم جو کہو گے میں اس پر یقین کر لوں گا۔ مالک کہتا ہے کہ ہاں میں صحیح کر رہا ہوں، ہم جیسے لوگ عام لوگ ہمیشہ سے اذیت سہتے ہیں، مائک جیسے امیر لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ ان کی عادت ہو جاتی ہے دوسروں کو چھیڑنا اور تکلیف پہنچانا۔ اصل میں مائک اور اس کے دوستوں نے جیکب کو مار دیا، میں نے بس اسے دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ اپنے قتل کا بدلہ لے سکے۔ تو بتاؤ کیا یہ غلط ہے؟ یہ بات میلے کے مالک کے عملے کے سامنے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ اس مالک کی حمایت کرنے پر متفق ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ ہمیں ان لوگوں کے خلاف قدم اٹھانا ہوگا جو دوسروں کو اذیت دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی دوست اور اس کا دوست ایک جگہ پر تھے۔ وہ لڑکی کچھ وقت کے لیے اندر جاتی ہے اور جب باہر آتی ہے تو وہ اس لڑکے کی لاش کو دیکھتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران جیکب اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ اس کی زبان کھینچ لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ اسی وقت شیرف بھی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ لڑکی اور اس کا دوست ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا وہ ٹھیک ہے۔ جب وہ اندر جاتا ہے تو ان کی لاشیں دیکھتا ہے۔ وہ ساری بات کو سمجھ جاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے مائک کو کال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے سارے دوست مارے گئے ہیں، اس لیے گھر سے باہر نہ آنا، اپنے گھر میں رہو کیونکہ اب جیکب تمہیں مارے گا۔ لیکن مائک غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور میلے کے مقام پر جاتا ہے تاکہ وہ مالک سے پوچھ سکے کہ آخر کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر مالک کا ایک آدمی اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ جب شیرف گھر پہنچتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرتا ہے جو اسے نہیں ملتا۔ وہ میلے کے مالک کو وہاں پر دیکھتا ہے۔ وہ اس پر گن تان لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، لیکن پھر ٹائلر پیچھے سے آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر وہ مالک شیرف کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مائک کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو کرسی سے بندھا ہوا دیکھتا ہے، اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دور سے شیرف کی گاڑی آتی کو دیکھتا ہے۔ اپنے والد کی گاڑی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ میرا والد مجھے بچانے آ گیا ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی، اس کے والد اس گاڑی میں نہیں تھے، اس کا سر گاڑی پر رکھا ہوا تھا۔ کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر مائک رونے لگتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب اسے بھی مار دیا جائے گا کیونکہ اس کا والد وہاں پر نہیں تھا، سب مر چکے ہیں، کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ پھر جیکب اس کے سامنے آتا ہے۔ وہ اسے اذیت دینے کے لیے اس کا بازو اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہے، پھر وہ اس کے دانت ایک ایک کر کے نکالتا ہے۔ اس طرح وہ اذیت دیتے ہوئے مار ڈالتا ہے۔ منظر بدلتا ہے اور ہم میلے کے مالک کو دیکھتے ہیں۔ وہ دوسرے شہر میں اپنا میلہ کر رہا تھا، وہاں پر وہ ایک لڑکی کو ہار دیتا ہے جو مائک کے دانتوں سے بنا ہوا تھا اور اسے جیکب کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو گیا اور دوسروں کو مار ڈالا۔ تو وہ مالک اسے بتاتا ہے کہ کچھ لوگ بغیر وجہ کے دوسروں کی جان لیتے ہیں، انہیں سبق سکھانے کے لیے جیکب کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر فلم کے آخری منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیکب اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنا ماسک پہنے ہوئے اور اپنی پسندیدہ کارن کینڈی کھا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔